سماجی کاری 42 امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2556 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک میں علماء اور دانشمندوں کے ساتھ میل جول بھی شامل ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا انتخاب سمجھداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بلا شبہ اپنے ساتھیوں کی خصوصیات کو اپنائیں گے، خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی۔ سنن ابو داؤد نمبر 4833 میں ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ جب کوئی نیک لوگوں کے ساتھ اور ان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ نہ صرف نیک خصلتوں کو اپنائے گا بلکہ اس سے ان کی محبت کا ثبوت ملے گا، اور اس کی وجہ سے وہ آخرت میں صالحین کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری نمبر 3688 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اگر کوئی دیانتداری سے غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ ان کو جن مشکلات، مسائل اور دلائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان میں سے زیادہ تر اجتماعیت کا نتیجہ ہے۔ ان مسائل کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے جب کوئی صحیح لوگوں کے ساتھ مل جائے۔ در حقیقت صالحین کے ساتھ میل جول ایک صحیح رویہ اور طرز عمل اختیار کرنے میں مدد کرے گا تاکہ وہ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کریں۔ ایک مسلمان کو صالح اور عقلمندوں کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ خلوت کی تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر اس دن اور دور میں حفاظت اسی میں مضمر ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی خصوصیت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عوامی اعلیٰ کردار کا حامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان تمام لوگوں کے لیے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرتا ہے، خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی مسلمان اور مومن وہی ہے جو کسی شخص اور اس کے مال سے ان کی زبانی اور جسمانی اذیت کو دور رکھے۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے وہی چاہنے کی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ صرف الفاظ سے، کیونکہ اس کا عملی نفاذ ایک سچے مومن کی خصوصیت ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2515 میں حدیث پائی جاتی ہے، وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرتے ہیں جیسا کہ آخری خصلت میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ مخلوق کے لیے اعلیٰ کردار بھی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک سچا مومن ایمان کے دونوں حصوں کو پورا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھے کردار کو ظاہر کرنے میں ناکام رہتا ہے، جس میں دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شامل ہے جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے اچھے اعمال کو ان لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر ضروری ہوا تو ان لوگوں کے گناہوں کو لے لیں گے جن پر انہوں نے ظلم کیا۔ یہ ان کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی خصوصیت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ برے لوگوں کے شر سے بچنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی چیزوں میں دوسروں کی مدد کرنے کا اہم فریضہ پورا کرتے ہیں اور برے کاموں میں ان کی مدد کرنے سے انکار کرتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ اس چیز میں کون حصہ لے رہا ہے، اسے منظم کر رہا ہے۔ باب 5 الماد آیت 2 اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان دوسروں کی مدد کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہوئے اس اہم فریضے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کہ کون کچھ کر رہا ہے۔ اس نے علماء اور اسلامی اداروں کو بھی متاثر کیا ہے جو اکثر صرف ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہے۔ اگر مسلمان سماجی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صالح پیش روؤں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ اس فرض کو پورا کیا، خواہ لوگ اچھی چیز کو منظم کر رہے ہوں یا اس کی قیادت کر رہے ہوں۔ آخر میں حدیث کا یہ حصہ برے صحبتوں اور گناہوں سے زیادہ تعلق رکھنے والے مقامات سے بھی خبردار کرتا ہے۔ برے ساتھی صرف برے خصلتوں کو اپنانے اور اندھی وفاداری پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جو اکثر برے کاموں کی حمایت اور حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔